بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے گلوبلائزیشن اور اسلام۔ مصنف ہیں مولانا یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہ العالیہ۔ حضرت کی طرف سے اس کتاب کے متعلق حرف آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف آغاز۔ گزشتہ صدی کے آغاز میں خلافت عثمانیہ کے سقوط اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ 21ویں صدی میں بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ یوں تو مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کے بہت سے اسباب ہیں جن کا اسلامی مفکرین اپنی تحریروں میں جائزہ لیتے رہتے ہیں، لیکن اسلام کے خلاف کی جانے والی سازشوں کی بھی ایک طویل داستان ہے۔ اس کے خلاف چلائی جانے والی تحریکوں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ البتہ ان سازشوں اور خفیہ تحریکوں نے اپنا اصلی رنگ اس دن دکھلایا جس دن اسلام اور مسلمانوں کی رفعت اور عظمت کی علامت اور عالم اسلام کی پاسبان خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، اور دنیا کا وہ طویل و عریض علاقہ جو خلافت راشدہ کے زمانے سے خلافت عثمانیہ کے دور تک مسلمانوں کے زیر نگہ رہا، ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر مغربی سامراجیوں کی کالونی بن گیا۔ سالہ سال کے بعد آج بھی مسلم ممالک اگرچہ عملی طور پر مغرب کی کالونی نہیں رہے، لیکن وہ اب بھی فکری، عملی اور عقلی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اگر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چلائی جانے والی خفیہ تحریکوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا سلسلہ نسل عبداللہ بن سبا یہودی تک جا پہنچتا ہے، جس نے خلافت راشدہ ہی کے زمانے میں اسلام کے مضبوط قلعے کو کمزور کرنے بلکہ اس کو منہدم کر دینے کی کوششیں شروع کر دی تھی، اور چین میں بیٹھے ہوئے اپنے آقاؤں کی مدد سے وہ مسلسل کامیابی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے جہاں سیاسی سطح پر اسلامی حکومت کی بنیادیں ہلانے کی کوشش کی، وہیں فکری اور عملی سطح پر بھی مسلمانوں کو بے راہ کرنے اور جادہ مستقیم سے ہٹانے کے منصوبے بنائے اور اپنے کارندوں کے ذریعے ان کو عمل کا ملبوس پہنایا۔ سبائی تحریک کا مطالعہ کرنے والا یہ بات بخوبی جان سکتا ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ ہی سے سازشوں کے جال بنے ہیں جن کے ذریعے ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ذلت اور مسکنت مسلط کر دی ہے اس کو وہ زائل کر سکیں، اور جس عرش اقتدار سے وہ صدیوں سے محروم رہے ہیں اس کو وہ دوبارہ حاصل کر لیں۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی زمانے میں عیسائی دنیا جس انحطاط اور پستی کا شکار تھی، اس نے یہودیوں میں اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی آرزو پیدا کر دی، بلکہ انہیں منزل سے بہت قریب لا کھڑا کر دیا۔ اس لیے کہ جو مسیحیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نازل کی گئی وہ ناخلف پیروکاروں اور گہری یہودی سازشوں کی وجہ سے یکسر تبدیل ہو چکی تھی، اور اس میں بحیثیت ایک مذہب کے اتنا دمخم باقی نہ تھا کہ وہ عالمی قیادت کی باغ ڈور سنبھال سکے۔ چنانچہ یہودیوں کو اپنی صدیوں پرانی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آئی، لیکن انہیں ایک ایسے نبی کا انتظار تھا جو ان کی قیادت کر سکے اور ان کو اس پستی اور ذلت سے ہمیشہ کے لیے نکال سکے۔ آخرکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ یہودیوں کی امیدوں کے برخلاف عربوں کی قسمت جاگ اٹھی۔ جاہلیت میں گھرے ہوئے ان عربوں میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مسعود ہوا۔ یہ آفتاب نبوت جب مکے سے مدینہ منتقل ہوا تو یہودیوں کو اپنی امیدوں اور تمناؤں پر اوس پڑتی نظر آئی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی تباہی اور بربادی، ذلت اور مسکنت کی تاریک رات ابھی روشن صبح میں تبدیل نہیں ہو سکتی، کبھی روشن صبح میں تبدیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ مسیحیوں کے بعد اب مسلمانوں ہی کو دنیا کی قیادت سپرد کی جائے گی۔ لہٰذا یہودی سازشوں کی سمت میں تبدیلی آئی، خفیہ تحریکوں نے اپنا رخ بدلا، اور اب مسیحیت کے بعد ان کا نشانہ اسلام تھا۔ طویل عرصے تک اسلام کے خلاف بنائے جانے والے منصوبے کامیابی اور ناکامی کے مختلف مراحل طے کرتے رہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہودی اپنی منزل سے بہت قریب ہیں اور ان کا مقصد ان کے سامنے ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ناکام اور نامراد کھڑے نظر آتے۔ اس لیے صدیوں تک جد و جہد کرنے کے بعد یہودی حکمت عملی میں تبدیلی آئی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ تنہا تنہا اسلام کا مقابلہ کرنا، اسے شکست دے دینا ناممکن ہے، لہٰذا انہوں نے عیسائیوں کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کی۔ جس مذہب کو انہوں نے تضادات کا پرندہ اور اوہام و خیالات کا مجموعہ بنایا تھا، اس کے ماننے والوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ اپنی فطرت میں داخل خفیہ سازشوں کے ذریعے وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ چنانچہ عیسائیوں کو یہ یقین ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اسی وقت ہوگا جب یہودی اپنا مقصد پالیں گے۔ اس لیے پوری مسیحی دنیا یہودی مفادات کے تحفظ اور ان کے بنائے ہوئے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں لگ گئی۔ سالہ سال تک چلی خفیہ تحریکوں کی وجہ سے اسلامی سلطنت کا سورج غروب ہو گیا، خلافت کے قلعے کو تہ و بالا کر دیا گیا اور پوری دنیا پر مغربی بالادستی قائم ہو گئی۔ لیکن یہ یہودیوں کی منزل نہ تھی، ان کے خوابوں کی تعبیر نہ تھی۔ وہ اپنے مقصد کے لیے راہ یاب ہونے میں ضرور کامیاب ہوئے، لیکن مقصد تک پہنچ نہیں سکے تھے۔ وہ محض اسرائیل کے قیام پر قناعت کرنے والے نہ تھے، بلکہ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ انہیں عالمی عرش اقتدار ہی نہیں چاہیے تھا، بلکہ وہ اقتصادی، تہذیبی، ثقافتی، معاشرتی اور فکری اعتبار سے بھی اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہیں ایک ایسے عالمگیر تحریک کی ضرورت محسوس ہوئی جس کے زیر سایہ وہ اپنے دیرینہ خواب کو تعبیر کی سرحد پار کرا سکے۔ چنانچہ یہودی مفکرین نے ایک ایسی ہی عالمی تحریک اور تاریخ صہیونیت کی منظم ترین سازش کی بنیاد ڈالی جس کو بعد میں چل کر گلوبلائزیشن کہا جانے لگا۔ مسلمان اگرچہ سیاسی سطح پر مغلوب ہو چکے تھے، اقتصادی میدان میں بھی ان کو زیر نگین کر لینا کچھ مشکل نہ تھا، لیکن تہذیبی اور ثقافتی سطح پر پوری امت مسلمہ کو مغلوب کر دینا نہایت مشکل تھا۔ یہ منصوبہ اسی وقت کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا تھا جب اسلام کو نیست و نابود کر دیا جاتا اور اس کی پیش کردہ تہذیب و ثقافت کو کلی طور پر ختم کر دیا جاتا۔ اس لیے گلوبلائزیشن کے دور میں سیاسی اور اقتصادی میدانوں میں کامیاب ہونے کے باوجود اسلام پر تیز اور تند حملے جاری رہے۔ مسلمانوں کی عقل و خرد کو قابو میں کر لینے کے طریقوں پر عمل کیا جاتا رہا، اور اسلامی تہذیب و تمدن سے ان کا رابطہ منقطع کرنے کی کوشش چلتی رہی۔ یہ سلسلہ زمانے کی تبدیلی اور وسائل میں تغیر کے باوجود آج بھی جاری ہے، اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک گلوبلائزیشن کے ذریعے مغربی اور امریکی تہذیب اس دنیا کے چپے چپے پر فتح و نصرت کا پرچم نہ لہرا دے اور دنیا کی تمام تہذیبوں اور ثقافتوں کا خصوصاً اسلامی تہذیب و تمدن کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ لہٰذا مسلمانوں کو جو گلوبلائزیشن کا اصل نشانہ ہے، اس تحریک سے واقفیت حاصل کرنا
اور اپنے خلاف چلائی جانے والی منظم ترین سازش پر مطلع ہونا از حد ضروری ہے، تاکہ وہ مغرب کی جانب سے چلنے والی تیز آندھیوں کے تھپیڑوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں اور انہیں ادراک ہو سکے کہ جس نام نہاد روشن خیالی اور وسعت پسندی کی رو میں بہہ کر وہ اپنی زندگی کے بہت سے معاملات انجام دیتے ہیں، اس سے وہ در حقیقت گلوبلائزیشن کی راہ ہموار کرتے ہیں اور غیر ارادی طور پر عالمگیریت کے مذموم اثرات ان کی زندگیوں میں در آتے ہیں۔ علماء کرام جو اس امت کے قائد اور فکری رہنما ہیں، علماء کرام کے لیے تو اس عالمی اور اسلام مخالف تحریک کے تمام گوشوں سے واقفیت حاصل کرنا نہایت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ انہی کے تانوں پر اس نازک ترین دور میں امت مسلمہ کی دستگیری کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ان کا فرض منصبی اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ امت کو گہری دلدل سے نکالیں اور مغربی ثقافتی طوفان کی بالا خیزی سے بچا کر اس کو صحیح سلامت ساحل پر لے آئیں۔ لہٰذا علماء امت کے لیے آج یہ ضروری ہے کہ وہ عالمگیریت کے تمام پہلوؤں سے مکمل واقف ہوں اور عالمی و فکری اعتبار سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ گزشتہ سال سن ہجری 1423 میں رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام عالمگیریت اور امت مسلمہ کے موضوع پر ایک عالمی کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ عربی میڈیا نے اس کی جانب کافی توجہ دی۔ اس میں پاس ہونے والی تجاویز کو مختلف اخبارات اور رسائل نے نقل کیا۔ راقب جو کہ دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث شریف سے فراغت کے بعد شعبہ عربی ادب میں زیر تعلیم تھے، راقب سے مراد حضرت مولانا مفتی یاسر ندیم الوادی صاحب ہیں، کو بارہا یہ احساس ہوا کہ عربی اور انگلش میں اس موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور مستقل لکھا جا رہا ہے، لیکن اردو کے وسیع حلقے میں اس موضوع پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ چنانچہ مضامین کا استثناء کیا جا سکتا ہے، لیکن ان سے بھی ایک عام قاری کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اکثر و بیشتر قلم کاران نے گلوبلائزیشن کے اقتصادی پہلو پر ہی روشنی ڈالی تھی، جبکہ اس کا میدان عمل بہت وسیع ہے۔ اسی زمانے میں دارالعلوم دیوبند کی مشہور اور تاریخی انجمن النادی الادبی کے مشرف عام نگران اعلیٰ حضرت الاستاذ مولانا شوکت علی صاحب دستوی نے راقم کو انجمن کے سالانہ اجلاس کے لیے عالمگیریت کے موضوع پر ایک مکالمہ لکھنے کا حکم دیا۔ میں نے مختصر انداز میں گلوبلائزیشن استعمار کا نیا چہرہ کے نام سے یہ مکالمہ ترتیب دیا، جو مذکورہ انجمن کے سالانہ اجلاس میں پیش کیا گیا۔ یہ مکالمہ مختصر ہونے کی بنا پر ایسے شخص کے لیے غیر مفید تھا جو گلوبلائزیشن کے تمام گوشوں سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہو، اس لیے مؤلف کا ارادہ ہوا کہ عالمگیریت کے موضوع پر ایک تفصیلی مقالہ لکھا جائے، جس میں اس موضوع پر جملہ پہلوؤں سمیت روشنی ڈالی گئی اور اس کے ہر گوشے کا احاطہ کیا گیا ہو۔ بفضل تعالیٰ یہ مقالہ سرزمین دیوبند سے نکلنے والا مشہور اردو ماہ نامہ ترجمان دیوبند میں 5 قسطوں میں شائع ہوا۔ موضوع نیا بھی تھا اور دلچسپ بھی، اس بنا پر قارئین نے اس مقالے کو بنظر استحسان دیکھا اور اس کو تمغہ قبولیت سے نوازا، جس سے مؤلف کو حوصلہ ملا اور اس نے گلوبلائزیشن کے موضوع پر ایک تفصیلی کتاب لکھنے کا ارادہ کیا۔ خدا کے فضل سے راقم کی یہ پہلی کاوش آج آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ مغربی، امریکی اور صہیونی سازشوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہودی منصوبوں کا تاریخی جائزہ لیا گیا ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ کن ذرائع اور وسائل کو بروئے کار لا کر صہیونی گلوبلائزیشن کو نافذ کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں جہاں گلوبلائزیشن پر عملی اور تحقیقی تبصرہ کیا گیا ہے، وہیں صدیوں پر محیط امریکی سرکاری جارحیت کو بھی واشگاف کیا گیا ہے۔ ہر بات کو حوالے کے ساتھ پیش کر کے اس سے نتیجہ اخذ کرنے اور اس کا تجزیہ کرنے کی بنا پر یہ ایک جداگانہ نوعیت کی کتاب ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں اس موضوع پر خاص طور سے اردو زبان میں جو کچھ لکھا جائے گا، یہ کتاب اس کے لیے ایک اہم ماخذ ثابت ہوگی۔ گلوبلائزیشن ابھی تک دنیا میں صرف 40% نافذ ہوا ہے۔ اس موضوع پر آئے دن کوئی نہ کوئی تصنیف منظر عام پر آتی رہتی ہے۔ ہر مصنف اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے اس تحریک کا تحلیل و تجزیہ کرتا ہے اور اس کے مثبت و منفی پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو عالمگیریت کی مدح سرائی کرتے نہیں تھکتے اور کچھ اس کو سہل پسندی سے لیتے ہیں اور کچھ اس کو نہایت سنجیدگی اور اہمیت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ان کی نظر مثبت پہلوؤں سے زیادہ منفی پہلوؤں پر رہتی ہے، اس لیے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کتاب اپنے موضوع پر حرف آخر ہے۔ البتہ اپنی معلومات کی حد تک اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اردو زبان میں یہ کتاب اپنے موضوع پر حرف اول ہے۔ ابھی بہت کچھ لکھا جانے کی ضرورت ہے جس کو امت کے حساس اور باشعور قلم کار پورا کرتے رہیں گے۔ اس کتاب کی افادیت کو اس کے گراں قدر مقدمے نے دوبالا کر دیا ہے۔ یہ مقدمہ عربی و اردو کے ممتاز ادیب حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی مد ظلہ العالی، استاذ ادب عربی و رئیس تحریر ماہ نامہ ادائی عربی دارالعلوم دیوبند کے گوہر بارق قلم سے نکلا ہے۔ راقم حضرت والا کا تہ دل سے شکر گزار ہے کہ انہوں نے کثرت مشاغل اور مختلف آزار و امراض کے باوجود اس کی درخواست پر ایک مبسوط اور قیمتی مقدمہ تحریر فرمایا ہے۔ ناچیز مؤلف کی کتاب پر حضرت والا کا مقدمہ تحریر فرمانا اس کے لیے کسی شرف اور احساس سے کم نہیں ہے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ راقم کو اپنے رفقا مولوی محمد اسعد گورکھپوری متعلم دارالفتاء دارالعلوم دیوبند، مولوی محمد اسجد سہارنپوری متخصص شعبہ عربیات و سابق امام مسجد رشید دارالعلوم دیوبند اور مولوی فیضان اللہ گونڈوی متعلم شعبہ افتاء دارالعلوم دیوبند کا تعاون حاصل رہا ہے۔ اول الذکر نے قدم بقدم تعاون کیا، جبکہ ثانی الذکر نے اپنی قیمتی اور مفید مشوروں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ان سبھی حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے نوجوانان امت کو اسلام کی طرف لوٹنے اور اسلامی تہذیب و تمدن پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ من جانب مولانا یاسر ندیم الواجدی۔